اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی تو وہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے، باقی جہاں پیدا ہوئے بس وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ علی وہ ہے جس کی تربیت رسول کریم نے کی، باقی کی تربیت تو بس کافروں نے کی۔ علی تو وہ ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، باقی جو جب بھی مسلمان ہوئے سو ہوئے۔ علی تو وہ ہے، علی وہ ہے جس کو رسول کریم نے اپنا بھائی بنایا اور باقی ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ علی تو وہ ہے جس کی شجاعت معجزہ ہے، علی کی سخاوت معجزہ ہے۔ علی وہ ہے جیسے تجوید زہرا کی ہوئی۔ علی اہل بیت میں سے ہے، علی آل محمد ہے۔ علی وہ ہے جس پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، یہ آل محمد ہے اور آل محمد پر درود ہے۔ تو علی کا مقابلہ موازنہ کسی سے نہ کرو۔ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے تو وہ درار آج تک موجود ہے۔ حق سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے، یہ بات حق سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ علی کی شجاعت معجزہ ہے، علی کے برابر کوئی بہادر ہو نہیں سکتا، اور یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کعبے میں پیدا ہوئے مسجد میں شہادت پائی، اور یہ کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ رسول نے اسے اپنا بھائی بنایا۔ تو بھائی علی والے بنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات سامعین، اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو آپ پر، اور میرے چینل میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 14 مئی 2024 بروز منگل ہے۔ میرا سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر کوئی رابطہ کرنا ہو مجھ سے تو پہلے اس فون پر رابطہ کریں، اور واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859۔ تو میرا چینل تفہیمات الحکمت، میں اسے عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ دین اسلام سمجھانے کے لیے کلام پاک کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ میں ہمیشہ ہی کلام پاک پڑھتا ہوں اور کلام پاک سے باہر اور کوئی حدیث وغیرہ نہیں لیتا۔ حدیث پر میرا ایمان ہے، حدیث کو تسلیم کرنا چاہیے، بشرطے کہ حدیث محتاج دلیل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے مطابق قرآن سے ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اسی پر مختصر بیان کرتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36۔ اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان کہتے ہیں اس چیز کو جو ہر عیب، ہر کمی جاتی اور ہر جسم کی کمزوری سے پاک ہو، سبحان ہے، سبحو کہتے ہیں۔ یعنی تو اللہ رب العزت ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کی عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے، خالق الازواج، جس نے جوڑے جوڑے بنائے، سبحان اللہ خالق الازواج کل ہے، ہر چیز کے جس نے جوڑے جوڑے بنائے وہ ذات پاک ہے۔ مما تنبت الارض، جو کچھ بھی زمین پیدا کرتی ہے اللہ نے اس کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، جو کچھ بھی زمین پیدا کرتی ہے۔ ومن انفسہم، خود ان کے نفسوں کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ ومما لا یعلمون، اور کچھ ایسے جوڑے جن کو یہ جانتے نہیں۔ تو گزارش یہ ہے ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ اب کسی مولوی سے جا کر پوچھے کیا ہے جوڑے، تو وہ کہے گا جی نار مادہ،
یہ بات غلط ہے. نار مادہ جوڑا ہے، یہ نہیں کہ ہم تسلیم نہ کریں، جوڑا ہے. مگر بات یہ ہے اس آیت کے مطابق نار جوڑا نار مادہ کا تو میدان نہایت محدود ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ دل کی کوئی نہ مادہ ہے نہ نار ہے، دل کا کیا ہے؟ اور ایک ذرہ جو ریت کا اٹھاتا ہے اس کی مادہ کیا کاؤنٹ کیا، لڑ کہاں ہے؟ یہ کوئی یہ تشریح نہیں ہے قرآن مجید کی، بلکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ سمجھا دیا ہے کہ پوری کائنات میں جس چیز پر تمہاری نگاہ پڑے اس کا جوڑا ضرور ہے. جوڑے مختلف انداز میں ہیں، یعنی جوڑے ایسے بھی ہیں کہ ایک چیز کی مثل دوسری چیز ہے، اور اس طرح بھی جوڑے ہیں کہ ایک چیز کی ہم شکل دوسری چیز ہے، اس طرح بھی جوڑے ہیں. تو اصل حقیقت قرآن مجید میں جن جوڑوں کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ نے نظام کائنات کو جدلیاتی بنیادوں پر بنایا ہے، اور یہ جوڑے ہیں ایک دوسرے کے متضاد جوڑے ہیں. اب بات آپ کو سمجھ آئی؟ یعنی ایک جوڑا ہے، دوسرا اس کی ضد میں ہے. یہ اجماع ضدین تو نہیں ہو سکتا، مگر بات یہ ہے کہ اجماع ضدین نہ ہو مگر یہ ایک ہی ظرف میں اجماع ضدین ممکن نہیں، مگر مختلف ظرف میں رہ کر ایک دوسرے پر اثر انداز ہونا ممکن بھی ہے اور لازم بھی ہے. اب جب کہ اشیاء کی تخلیق ہوتی ہے تو اس تخلیق تکوین کائنات میں جو کچھ یہ تخلیق اشیاء ہو رہی ہے یا جو یہ ارتقاء و بقا کا عمل ہے یا جو کچھ یہ فنا کا عمل ہے، زوال و فنا کا، یہ سب کچھ انہی جوڑوں کی بدولت ہے، کیونکہ یہ جوڑے ایک دوسرے کی ضد ہے. جب ایک کوئی چیز کسی چیز کی متضاد نہ ہو تو وہ چیز اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی. مثال کے طور پر دن ہے تو اس کا جوڑا رات ہے، سردی ہے تو اس کا جوڑا گرمی ہے، تری ہے تو اس کا جوڑا خشکی ہے. یعنی یہ اس قسم کے یہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت کو بیان کر کے یہ کائنات کے اصول تخلیق و اصول ارتقاء و فنا کو بیان کر دیا ہے، اور اس میں طبعیات کو بیان کر دیا ہے. یعنی جس طرح اللہ یہ فرما رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم ایک بجلی کو لیتے ہیں، یہ جوڑے ہیں ایک دوسرے کے برعکس. ہم یوں کہیں کہ یہ مثبت اور منفی جوڑے ہیں، یوں کہیں کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو جوڑے ہیں. آپ میرا خیال میں میرے مقصد کو سمجھ چکے ہوں گے. وہ قرآن مجید کا مقصد یہ بیان کرنے کا یہی ہے کہ کائنات میں مثبت و منفی، پازیٹیو نیگیٹو جوڑوں کو پیدا کر کے اس طرح نظام کائنات کو قائم کیا ہے، اور اسی طرح اشیاء کی ارتقاء، بقا اور فنا کا عمل جاری ہے. تو یہ اللہ ہمیں حکمت سکھا رہا ہے اس آیت کے ذریعے. یہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ خود ایسا دانا ترین ہے جو خالق حکمت ہے. وہ ہمیں حکمت سمجھا رہا ہے کہ کائنات پر غور کریں، دیکھیں کہ ان میں متضاد جوڑوں کی وجہ سے یہ نظام کائنات میں عمل تخلیق و بقا، ارتقاء و بقا و فنا کا عمل جاری ہے. تو وہ ایک دوسرے کے برعکس مثبت اور منفی جوڑے ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دن ہے تو رات ہے، روشنی ہے تو اندھیرا ہے، گرمی ہے تو سردی ہے، یہ ایک دوسرے کے برعکس ہے. گرمی کے برعکس سردی ہے تو خشکی کے برعکس تری ہے. تو یہ جوڑے ایک دوسرے کے برعکس ہیں. تو اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا، دیکھیں ایک ہم بجلی کو لیتے ہیں تو اس کا ایک فیس
مثبت ہے تو دوسرا منفی ہے. جب تک مثبت اور منفی دو فیس نہ ملیں بجلی اپنا کوئی کام نہیں کرتی. بجلی کیونکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہے فیس دوسرا نہیں ہے. تو جب تک یہ آپس میں مثبت اور منفی نہ ملیں، ملنے کا مقصد ہے یہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتے. ان سے امتزاج تو ہو سکتا ہے مگر ان کا مرکب نہیں ہو سکتا. مرکب میں متضاد نہیں ہوتے یا ہو جائیں. اگر مرکب میں متضاد شامل ہو جائیں تو وہ خود اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے. سن رہے نا میری بات؟ اگر دو متضاد مرکب ہو جائیں یعنی ترکیب پائیں تو ان کا وجود ختم، ایک تیسری چیز کو وجود میں لاتے ہیں. میرا خیال ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو. تو جب دو متضاد مل کر اپنے اس طرح نہیں ملتے کہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں، کیونکہ اگر وہ اپنے وجود کو برقرار رکھے تو دو متضاد دو ضدین اجتماع ضدین ممکن نہیں ہے. یہ ایک حکمت کے خلاف ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی میں تفسیر کر رہا ہوں. ناظرین خدا کے لیے غور کیا کرو، خدا کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو. پتہ نہیں تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہو قرآن. تو یہ قرآن مجید ہے. تو گزارش یہ ہے جب دو متضاد آپس میں اس طرح، میرا جو مقصد تھا کہ ایک ہی ظرف میں رہ کر دو متضاد اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتے، بلکہ اگر ایک ظرف میں جمع ہوں تو پھر وہ اپنے وجود کو ختم کر کے ایک تیسری چیز کو وجود میں لاتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو یا علیحدہ ظرف میں رہ کر ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں تو ایک دوسرے پر اثر انداز ہونے سے ماحول معتدل ہو جاتا ہے. اس اعتدال کی وجہ سے یہ عمل تخلیق و بقا و فنا اشیاء کا عمل جاری ہے کائنات میں. تو اب میری بات کو سمجھا ہوگا. وہ فرمایا ہے کہ وہ من انفسہم، اور ان کے جسموں کے اندر بھی جوڑے ہیں. ہمارے جسموں کے اندر اس طرح جوڑے ہیں. دیکھیں اگر ہمارا خون ہے، یہ ہمارا خون ایک خلط ہے. اس خلط کا مزاج یہ ہے کہ یہ گرم تر ہے. اب کوئی ایسی چیز ہو جو کہ سرد خشک ہو تو وہ اس کے متضاد ہوگی، اس کے برعکس ہوگی یعنی منفی ہوگی. تو جو چیز سرد خشک ہو وہ سودا ہے. تو اس کا مطلب یہ خون کا برعکس، خون کے تضاد میں سودا ہے. یہ ایک جوڑا ہوا. اور اسی طرح ہمارے اندر تیسری خلط صفرا ہے، یہ گرم خشک ہے. اب چاہیے کوئی ایسی خلط بھی ہو جو یہ گرم وہ سرد ہو، یہ خشک ہے وہ تر ہو. یعنی صفرا گرم خشک ہے تو اس کے برعکس کوئی چیز ہو جو سرد خشک اور سرد تر ہو تو ایک صفرا کے برعکس بلغم ہے. تو بلغم سرد تر ہے. یہ طب قدیم کا اخلاق اربع کا فارمولہ قانون ہے. اور اسی طرح انسانی جسم میں اگر خشکی ہے تو اس کے برعکس تروی ہے. اگر وہ یعنی کہ رطوبت ہے تو یبوست ہے. اور اسی طرح جسم انسانی میں اگر گرمی ہے تو سردی ہے. یہ جوڑے ہیں تو اسے علامات اربع کہتے ہیں. تو یہ انسانوں کے اندر. اچھا اور آئے طب جدید کی طرف یعنی ڈاکٹر کی طرف. تو انسان کے اندر جہاں ریڈ سیلز ہیں یعنی خون کے ریڈ سیلز یعنی وہ خون کے سرخ ذرات جہاں ہیں، اور یہ ان کے برعکس وائٹ سیل یعنی سفید دانہ خون ہیں، سفید ذرات ہیں.
یہ ایک دوسرے کے برعکس اس طرح ہے. ذرا سمجھیں کہ اگر جراثیم حملہ کریں تو یہ جو ریڈ سیلز ہیں، سرخ دانہ ہے خون، ان میں جراثیم پرورش پاتے ہیں، ان کو اپنی غذا بناتے ہیں اور ان ریڈ سیلز کو توڑتے ہیں تو انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے. مگر وہاں پر سفید دانہ ہے خون جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں گردش ہوتی ہے، تو سفید دانہ ہے خون کی وجہ سے آنے سے یہ جراثیم مر جاتے ہیں. یہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے برعکس ہے. ایک چیز ہے کہ وہ جو ہے ریڈ سیل سے جراثیم پرورش پاتے تھے، ان میں افزائش ہوتی تھی، تو جو وائٹ سیلز آئے تو انہوں نے ان کو ختم کر دیا. تو اس طرح انسانی جسم کے اندر بھی جوڑے ہوئے، تو ان جوڑوں کے تضاد سے پھر ماحول معتدل ہوتا ہے. تو معتدل اس طرح ہوتا ہے کہ سردی پر گرمی اتنی حملہ آور ہوتی ہے کہ وہ سردی کو ختم کرتی ہے اور سردی گرمی کو ختم کرتی ہے. ایک دوسرے میں ان میں جو یعنی کہ جو لڑائی ہوتی ہے، یہ جدلیاتی نظام پر کائنات کی تخلیق و بقا کا عمل ہے. جب ان میں جنگ و جدل ہوتی ہے، تضاد میں جب جنگ ہوتی ہے، متضاد جوڑے مثبت اور منفی جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ایک دوسرے کے اثر کو ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اثر کو ماند کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے اثر کو ماند کرتے ہیں تو پھر سردی اتنی نہیں رہتی کہ اشیاء اپنا وجود قائم نہ رکھ سکے، سکڑ کر مر جائے، اور گرمی اتنی نہیں رہتی کہ اشیاء جل جائے. تو ماحول معتدل ہو جاتا ہے. ہر چیز کی تخلیق کے لیے ایک خاص تری اور خشکی کا اللہ نے نظام کیا ہے، قائم کیا ہے، اور ہر چیز کی تخلیق کے لیے ایک خاص گرمی اور سردی یعنی ماحول معتدل کا انتظام ہوا ہے. تو اسی طرح سے اور جو چیز ایک میں عرض کر دوں، جو چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے وہی چیز اگر کثیر مقدار میں ہو تو نقصان دیتی ہے. تو یہ ہے جوڑوں کی حکمت کا مسئلہ. تو اس طرح جوڑے قائم ہونے سے پھر یہ بھی ہوا کہ عقل انسانی میں یعنی کہ انسانی جذبات میں جہاں خوشی ہے وہاں غم ہے، اور جہاں امن ہے سکون ہے وہاں پر غصہ بھی ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کے جذبات بھی ہیں. تو جہاں ظلم و ستم پر انسان تیار ہوتا ہے وہاں جذبہ رحم بھی ہے. تو اس طرح مختلف جذبات ہیں، مگر ایک جذبہ ہے جسے جذبہ جنسیات کہتے ہیں. یہ ایسا جذبہ جنس کی وجہ سے یہ اس طرح ہے جس طرح کے نظام شمسی میں تمام سیارگان اور کواکب ایک دوسرے کی کشش ثقل پر قائم ہیں، اور اسی طرح یہ جذبہ جنس کشش ثقل کی حیثیت رکھتا ہے. اسی وجہ سے نظام انسانیت مربوط ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹا ہے. اس طرح رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، اس طرح نسل انسانیت بڑھتی ہے، اسی وجہ سے محبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے پیار ہوتا ہے جس کے ہم مامتا کہتے ہیں. اس میں بھی یہ کسی حد تک جذبہ ترحم کے ساتھ جنسیات بھی شامل ہوتی ہے. تو آپ مجھ پر کفر کا فتویٰ نہ لگانا، مہربانی کرنا، ہو سکتا ہے اپنے فتووں کے توپوں کا منہ اعتراف کریں. میں جو قرآن مجید کی مکمل تفسیر کرنا چاہتا ہوں. تو گزارش یہ ہے اللہ نے ہمیں یہ طبعیاتی نظام کے متعلق آگاہ فرمایا ہے، اور اسی طرح جب اس طرح کے جوڑے وجود میں آئے تو ذہنی طور پر بھی انسان کے جسم کے اندر جوڑے تھے. تو ان ذہنی جذبات کو احساسات کے ارتقاء کے لیے اور صراط مستقیم کے لیے جب اللہ نے چاہا تو ایک طرف باطل اور ایک طرف حق، باطل اور حق و باطل یہ بھی ایک جوڑا ہے. اور اس طرح جوڑوں کی لڑائی میں کیا خوب ایک شعر ہے، نہ کارگاہ ہے، وہ ایک شعر ہے کہ نہ ستیزہ گاہ جہان آئی، نہ ستیزہ گاہ جہان آئی، نہ حریف پنجہ فگن آئے. شعر در سنیں، نہ ستیزہ گاہ جہان آئی، نہ حریف پنجہ فگن آئے،
ہے ازل سے وہی، عبداللہ ہے ازل سے وہی، عبداللہ وہی مرحبی، وہی انتری، وہی مرحبی، نہ ستیدہ گاہ جہان آئی، نہ حریف پنجہ فگن آئے، ہے ازل سے وہی عبداللہ وہی انتری وہی مرحبی۔ یہ ایک شعر ہے، میں نے عرض کر دیا کہ یہ پنجہ فگن حریف نئے نہیں ہیں، یہ ازل سے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ تو اس میں ایک طرف جہالت ہے، دوسری طرف حکمت ہے، یہ بھی جوڑے۔ ایک طرف جذبہ تحقیق ہے، دوسری طرف غفلت ہے، ایک طرف چستی ہے، دوسری طرف سستی ہے، اور ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے۔ مگر اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے کہ سوچو سوچو سوچو۔ انسان نے کیا کیا؟ انسان نے کہا کہ یہ بڑا مقدس ہے، یہ بڑا دانا ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ غلط اس کی بات نہیں ہو سکتی جس کی گارنٹی اللہ نے دی ہو۔ باقی کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو انسان ہو اور غلطی نہ کرے، یہ ممکن ہی نہیں۔ انسان قدم قدم پر، سانس سانس پر غلطی کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کی غلطی کو نہ وہ فاعل سمجھتا ہے اور نہ دوسرے دیکھنے والے سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم تو غلطی پر ویسے بھی اچھلتے کودتے بڑی داد دیتے ہیں۔ غلطی وہ ہے جسے اللہ پسند نہ کرے، اور یہ میرا مقصد اس بات پر نہیں ہے کہ کون کون سی غلطیاں ہیں، کون کون سی غلطیاں انسان کرتا ہے، کس قسم کی سوچ ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور کس قسم کی گفتار ہے جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ کون سا کردار ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ میری تقریر کا لب لباب یہ نہیں ہے میرے عزیز محترم دوستو ناظرین، میں گفتگو کر رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ نے نظام کائنات کو بنا کر ہمیں یہ آگاہ فرما دیا کہ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے وہ ذات پاک ہے جس نے ہر ایک چیز کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اب پھر اللہ نے فرمایا کہ تم نے توجہ کرنا ہے، تم نے کائنات میں تدبر کرنا ہے، تم نے تفکر کرنا ہے، اور تم نے حق و باطل میں امتیاز کرنا ہے، حق و باطل میں فرق کرنا ہے، اور حق کے ساتھ رہنا ہے، باطل سے دور ہٹنا ہے، باطل کو دور کرنا ہے، حق کے قریب ہونا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے قریب ہونا ہے، اور مغلوب سے دور ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا، اگر ایسا نہ کیا تو وہ سورہ ہے وہ اعراف، اس کی آیت نمبر 179 میں اللہ نے فرما دیا ہے، 189 کہتے ہیں کہ 179، آپ سمجھ گئے ہوں گے یار، یہ 189 سمجھو، سورت یعنی ایک کم 180، اب تو آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرما دیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے زیادہ تر کثیر جن اور انسان، یعنی کثیر جنات اور کثیر انسان ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا اللہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو سوچنے والا دل دیا تھا، وہ سوچتے نہ تھے، بلکہ وہ شخصیت پرستی میں آ کر، وہ اللہ پرستی نہیں ہے، اعتماد کر لینا کسی پر کہ یہ غلطی نہیں کر سکتا، بہت مقدس ہے، اور اس کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ ہے شخصیت پرستی۔ اور کسی کی بات سن کر سوچنا یہ دانائی کا کام ہے۔ اللہ نے سورہ زمر کی آیت نمبر میں 88 میں، آیت نمبر 18 میں بھول گیا میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرما دیا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، خوشخبری دے دے جنت کی ان لوگوں کو جو بات، خوشخبری دے دے جنت کی خوشخبری، اور کیا عذاب سے چھٹکارا، یہی خوشخبری ہے۔ خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے،
اولئک هم اولو الالباب، اور یہی دانا لوگ ہیں. یعنی سوچنا، بات کو سنو پھر سوچو، اگر اچھی ہو تو عمل لازمی ہوگا، بری ہو تو مسترد کرو. اگر نہ سوچا، بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لیا تو پھر آپ جہنم کے لیے سمجھ لیں گے، پھر جہنم واجب ہو گئی. تو میں اس وقت ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہیں، تو یہ قرآن مجید نے نظام طبیعت اور نظام حکمت کو بیان کیا ہے. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.